السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام اخری وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رب زدنی علما۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے راہبر، رہنما اور زندگی گزارنے کا ہر پہلو سے نمونہ بنایا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین قرآن مجید جو اللہ کے پیغمبر پہ اترا، اس نے حج کے سلسلے میں جو مرکزی مقام ہے مکہ المکرمہ کے اندر کعبہ شریف اور حرم کعبہ، اور اس کی جو تاریخ ہے اس کی چند باتیں عرض کرنی تھیں کہ خدا پاک نے حضرت آدم اور حوا کو جب پیدا کیا، پھر زمین پہ اتارا، تو فرشتوں کی مدد سے خدا نے ان کو اس مقام پر اپنا گھر بنانے کا حکم دیا، جس کے لیے خدا نے ان کو کہا تھا سب سے پہلے میرا گھر بناؤ، پھر تمہاری اولاد اسی طرح اپنے گھر بنا کے رہے گی۔ یہ سمت کے لیے، تعین کے لیے، یہ مقام کے لیے ہے، اور اس کے اندر ایک مزید چیز بھی رکھ دی گئی ہے جس کا تذکرہ ہم بعد میں کریں گے۔ اس کے بعد اگلی تعمیر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جوان بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، کہ جب دونوں نے دیواروں کو اونچا کھڑا کر دیا تو پھر انہوں نے دعا کی، ربنا تقبل منا، اے خدائے عز و جل ہماری یہ کوشش قبول فرما۔ اور مقام ابراہیم کا تذکرہ بھی یہاں پہ ہے، جس کے فوٹیج وہ کعبہ کے دروازے کے سامنے ایک پتھر پہ کندہ ہیں، اور پھر قریش مکہ کے دور میں آ کے اس کی تعمیر کی جس وقت کچھ سرکش قبائل نے کعبے کے نام و نشان مٹا دیے تھے، تو حضرت عبد المطلب نے باقاعدہ منت مانی تھی کہ خدا اگر مجھے 10 بیٹے دیتا ہے تو میں ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اور پھر ان بیٹوں کے ساتھ مل کے انہوں نے کعبہ کی تعمیر شروع کی، اور جس بنیاد پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی تھی۔ اور پھر قرہ فال جو ہے وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب پہ نکلا، اور ان کی بہنیں اور ان کے قبائل کے لوگوں نے اس منت کے پورا ہونے کی بجائے قربانی کے 10 اونٹ کی شرط رکھ دی، اور جس وقت کو یہ بار بار ان کا نام آ رہا تھا تو 10 اونٹوں کی قربانی بڑھ رہی تھی۔ جب وہ قربانی 100 پہ پہنچ گئی تو پھر قرآن اندازی میں قربانی کا نام نکلا اور 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ کی جان بچائی گئی، تو اس لیے نبی پاک نے فرمایا تھا میں دو ذبیحتین کا بیٹا ہوں، ایک ذبیحہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کو خدا کے حکم سے خدا نے خود ان کے حضرت ابراہیم کے پرعزم اصرار پر چھری کے چلانے سے ان کو بچایا تھا، اور دوسرا حضرت عبداللہ جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں، تو آپ نے فرمایا میں 2 ذبیحتین کا بیٹا ہوں، اور اس لیے کہ اللہ کی راہ میں قربان کیے گئوں کی اولاد ہوں۔ اور پھر انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ اللہ کا گھر ہم بنائیں گے، اور بالکل حلال مال کو لایا جائے، اور پھر حلال مال کے ذریعے سے انہوں نے کعبے کو مکمل کیا۔ اور پیسے کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے کچھ حصہ چھوڑ دیا، جس کو آج کل ہم حتیم کہتے ہیں، اور اس لیے ان سے پوچھا گیا تھا کہ تم نے کعبہ کا دروازہ بہت اونچا رکھا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جس کو ہم چاہیں گے کعبے کے اندر اجازت دیں گے، جس کو نہیں اجازت دیں گے وہ نہیں اندر داخل ہوگا، اور عوام کے لیے تو حتیم کی جگہ ہی کافی ہے۔
ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، مقام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔